عادل شروع ہو گیا میرے خیال میں یہ سر وہ ہمیں ٹویٹر کے اوپر پرابلم آ رہی ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں, سارٹ آؤٹ کر رہا ہوں, اس وجہ سے میں کر رہا تھا. بالکل ابھی لائیو ہو گیا ہم, بالکل ٹھیک ہو گیا سر. ٹویٹر پہ تھوڑی سی پرابلم آ رہی تھی, اس لیے میں نے پیچھے میوزک زیادہ لگا دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من, آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو بیک وقت ٹک ٹاک, ٹویٹر, ٹویچ, آڈیسی, رمبل, لنکڈ ان اور فیس بک پہ خوش آمدید کہتا ہوں. اسٹریٹ ٹاک امنگ سولجرز میں کرنل اکبر حسین کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہے. عزیزان من, بڑا عجیب و غریب قسم کا اس وقت جو سینیریو ہے وہ بنا ہوا ہے. عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کرنل اکبر حسین نے ہی ٹویٹ کی. سب سے پہلے میں وہ ٹویٹ آپ کو دکھاؤں گا تمہید باندھنے کی پروگرام کے لیے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ٹویٹ کی جائے, جو آپ ٹویٹ دکھائی جائے. عاصم منیر صاحب جو ہیں پہلے انہوں نے کھیتی باڑی پاکستان کے اندر شروع کی. او ٹی ایس کی کمانڈ کے کتنے مزے ہیں, میرے فوجی افسر ہمارے بھائی کتنا انجوائے کر رہے ہیں, کھیتی باڑی وغیرہ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, کھیرے شیرے لگائیں, لوگوں کو دیں کھیرے شیرے, ضروری ہے کھیرے شیرے بھی لوگوں کو دینا. لیکن اس کے بعد جو اہم ترین بات جو ہے وہ کرنل اکبر نے کی. کرنل اکبر نے کہا, آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ یار فار ہاؤ لانگ دس ہویکس ول کنٹینیو, کب تک یہ ڈرامہ چلتا رہے گا. ایرانینز نو the worth of عاصم منیر. ایرانیوں کو عاصم منیر کی جو اوقات ہے وہ پتہ ہے. کرنل اکبر کہتے ہیں he is so shameless that he hides his being Shia. اتنا بے شرم آدمی ہے عاصم منیر کے, اپنے شیعہ ہونے کو وہ چھپاتا ہے, اہل تشیع سے تعلق رکھنے کو چھپاتا ہے. حالانکہ the story of his family visit to Iran and then being hushed is all over the social media. اس کا خاندان جو ایران جاتا رہا ہے, اس کی بیوی بچے جاتے رہے ہیں, اس کے سسرال جاتا رہا ہے اور اس کو میڈیا میں زبردستی خاموش کروایا گیا ہے. وہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سٹوری پھیلی ہوئی ہے. اور پھر کرنل اکبر کہتے ہیں اوے گگو, there is nothing wrong with being a Shia. شیعہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. Shias and Sunnis have lived peacefully in Pakistan until the generals and their puppet politicians decided to create this as a rift for. اب یہ بڑی گہری بات کی ہے, کرنل اکبر حسین نے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہ شیعہ اور سنی پاکستان میں امن و امان سے عرصہ دراز سے رہ رہے تھے اس وقت تک جب تک جرنیلوں نے یہ جو سیکٹیرین وائلنس آپ اس کو کہہ لو, یا اس کو آپ کہہ لو کہ فرقہ واریت کے اوپر جو مسائل کو اپنے مقاصد, خصوصی مقاصد کے تحت کھڑا کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. اور نیچے پکچر جو شیئر کی ہے اس کے اوپر کرنل اکبر نے لکھا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہ اس تصویر پہ دیکھیے, ایرانیئنز ہیو رینڈ ان دیئر ملٹری انڈر سیویلین رول. ایرانیوں نے اپنا جو فوج کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے, ان کی اوقات کے اندر رکھا ہوا ہے, اور سیویلین رول ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹاپ ایرانین جنرل از اے میجر جنرل. فوج جو ٹاپ ایران کا جو میجر جنرل ہے وہ میجر جنرل ہے, اور he sits to a side in the meetings. اور کونے کے اندر آپ کو دیکھا ہے نظر آئے گا وہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, with this retired person faking as a chief. یہ جو ہمارا چیف ریٹائرڈ پرسن لگایا ہوا ہے. اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو کرنل اکبر نے مجھ سے تھوڑی دیر پہلے شیئر کی, اور میں چاہوں گا کہ میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں. میں چاہتا تھا اس کے اوپر دکھاؤں, لیکن میں آپ کو جو ہے سر I would like to share this screen again. آپ نے جو مجھے میسج بھیجا ہے میں وہی شیئر کرتا ہوں اسکرین, کیونکہ اس پہ بڑا یہ واضح طور کے اوپر نظر آئے گا. یہ عزیزان دیکھیے کہ یہ جو ہے نا, یہ مین اسٹریم تہران ٹائمز جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, جو آج کی خبر ہے, آج کی خبر ہے. 12 گارڈینز آف شریعہ لا یہ لگے ہوئے ہیں واپس میں, ٹھیک ہے. یہاں پہ فرنٹ پیج پہ عاصم منیرے کی جو ہے وہ تصویر بھی لگائی ہے یہاں پہ, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر کی. لیکن ہم لوگ تو پھر بڑے مطلب بڑے دل والے لوگ ہیں, ہم نے اس کو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل بنایا ہوا تھا. مین اسٹریم میڈیا کی خبر ہے, یہ ذرا پڑھیں. رئیسی says Iran seeking to turn borders into economic zones. کیا بات ہے. اور اس میں عاصم منیر کو میجر جنرل کہا گیا ہے کہ جی ایرانین پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے, پاکستان آرمی کا جو چیف ہے میجر جنرل عاصم منیر. اندازہ کرو یار, بلے بلے, آل ہیل او ٹی ایس کمانڈ. کیا بات ہے بوائز, انجوائے کرو تسی لوگ, تو یہی تم لوگوں کے لیے پیچھے رہ گیا. دوسری طرف سر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایرانینز کے یہ جو آئل سمگلنگ جرنیل ڈرٹی ایری پارٹی کر رہی ہے اور روزانہ کے کروڑوں روپے اس کے اوپر کما رہی ہے, وہ ایرانین تیل کی سمگلنگ کے اوپر انہیں بات چیت کرنے گئے ہیں, یا جو نیوکلیر ایسٹس بیچے تھے, نیوکلیر اثاثے میزائل شزائل بیچتے رہتے ہیں, ان کے اوپر مزید بات کرنے گئے ہیں. اور اکنامک زون ان کو کون بنانے دے گا, یا یہ امریکنز کو ڈرانے گئے ہیں. ڈبل گیم ان کا پرانا طریقہ ہے, پہلے افغانستان میں کر رہے تھے, اب ایران کے ظاہر کر رہے ہیں کہ جو اگر ہمیں پیسے نہیں دیے, اگر ہمیں پیسے نہ دیے, ڈالر نہ دیے, تو ہم ایران کے ساتھ تجارت کر لیں گے. بدماشی ذرا چیک کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف سر یہ جس طرح چائنا کے اندر جو ایک ماڈل ہے, میں اس کے اوپر بھی لازمی بات کرنا چاہوں گا, کہ جو کمیونسٹ ماڈل ہے کہ جو مرضی ڈنڈا ڈولی اوپر سرکار آرڈر کر دے, نیچے ہاں نہیں 100% کنٹرول میڈیا. کمیونسٹ میڈیا 100% چائنیز ماڈل میں کنٹرول ہے, وہی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یہ سیم کنٹرول پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح کا کمیونسٹ ماڈل کرنا چاہتے ہیں. ایران اس سرکل کا بڑا اہم ترین کردار ہے. ایران میں سی پیک سے زیادہ پیسے جو ہے $80 بلین چائنا لگا رہا ہے اس وقت. اس سرکل کے اندر یہ آنے کی خواہش تو بڑی ہے, لیکن جائیدادیں تو سر ساری ان کی جو ہے, اور بچے تو سارے ان کے جو ہے یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اور فیملی تو ساری ان کی یہاں پہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, چائنا میں تو نہیں بیٹھی ہوئی سر. تو یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں سر کرنل اکبر سر, پلیز سر. السلام علیکم پاکستان, السلام علیکم پاکستان کے شہید, پاکستان کے شہیدوں کی فیملیز, ان کے بچے, اور ان کے لیے خاص پیار اور دعائیں.
دیکھیں میں نے جس طرح آپ سے پہلے بھی کہا تھا عادل کہ یہ ذرا ان کو کوئی موومنٹ شو کرنے دیں، کوئی ایک میجر، اور پھر کہیں کہ جی ہم نے یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تو پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو پہلے تو دیکھیں نا، اس کو فوکس میں رکھیں کہ مسٹر ڈسیور جو ہے نا، جو ہر ایک کو مطلب ہے کہ چے بنانے کے چکر میں ہے، تو وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. جو اس کی حرکت ہوتی ہے کہ یار میں کسی طرح جو ہے نا وہ خود لگا لوں، تو وہ خود لگانے سے پہلے جو ہے نا ایکسپوز ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں کہ ایران اور پاکستان کا جو رشتہ ہے اور پاکستان اور ایران کے تعلقات کی جو اہمیت ہے، اس سے کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس کو ہلکا نہیں سمجھے گا. ٹھیک ہے نا. ایران اور پاکستان جو ہیں وہ بہت ہی ایک اہم مطلب ہے، سوچیں فطری اس میں کیفیت میں ایک دوسرے کے ساتھ جذب ہوئے ہوئے ہیں. ہمارا بارڈر ایک ہے، بہت بڑا بارڈر ایک ہے، دونوں اسلامی ملک ہیں، دونوں کی پاپولیشن، دونوں کی ہسٹری اور کافی اپنائیت ہے دونوں ملکوں میں. ابھی یہ اس قسم کا بندہ جو ہے اسی ریلیشن کے اوپر پھر ایک کوئی بہت ہی سٹوپڈ قسم کا جو ہے نا نیریٹو بلڈ اپ کرنے کے چکر میں گئے وہاں پر. اس کو شرم نہیں آتی کہ آپ دیکھیں یہ تصویر ہی دیکھ لیں، یہ انہوں نے خود لگائی ہے، میری تصویر نہیں ہے کہ میں نے چن کے لگائی ہے نا، یہ آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز کی تصویر ہے. یہ ان کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے، ٹوپیاں تک نہیں. یہ ایک کامن کرٹسی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کمرے میں داخل ہوں تو اپنی ٹوپی تو اتار دیں نا، اپنی گنج دکھائیں کہ جناب ہم کیسی کیفیت میں سارے ٹوپیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھائی ٹوپی اتارو، آپ آرام سے ریلیکس کر کے بات کرو. آپ کو کسٹمز آف سروس کا نہیں پتا، او ٹی ایس سے آئے ہو آپ، کہ جب آپ کسی جگہ پر جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ اپنی ٹوپی اتارتے ہیں سب سے پہلے. اس کو سمجھاؤ یار کہ یہ جب کسی اندر جاتا ہے کسی کمرے کے اندر، یہ ٹوپی اتار دے. ٹوپی سے اس کا جو ہے وہ روب دبدبا عہدہ جو ہے نا ظاہر نہیں ہوتا. یہ پوری قوم کو ٹوپی پہنانے کے چکر میں سٹاپ. ٹھیک ہے نا. بالکل سر، بالکل سر. اچھا اصل بات ابھی دیکھیں باڈی لینگویج دیکھیں، ایرانی ان کو سمجھا رہے ہیں، اسی تصویر سے دیکھ لیں، اس تصویر سے دیکھ لیں. یہ آگے سے کھیکی کر کے مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں، وہ آگے ان کو سمجھا رہے ہیں. وہ جو پیچھے ان کا میجر جنرل صاحب جو چیف بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھی پھٹی ہوئی دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ہمارا لیڈر جو ہے کیا بات کر رہا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ تھوڑا سنک ہوں اور پھر ان کے ساتھ بات کروں. اور ابھی آپ ان کی پریس ریلیز دیکھیں، پڑھیں اس کو. سی او ایس جنرل فلاں فلاں concluded his 2 days successful visit to Islamic Republic of Iran. اچھا ڈیورنگ دا وزٹ یہ بندہ جو ہے had detailed meetings with the military leadership of Iran, including میجر جنرل جو بھی وہ پیچھے کونے میں بیٹھا ہوا ہے. جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پریزیڈنٹ سے ملا ہے، رئیسی صاحب سے ملا جا کے. اس کے بعد آئی ایم شیور کہ خامنئی سے بھی ملا ہوگا، علی خامنئی سے بھی ملا ہوگا. لیکن دیکھیں یہ آدھی بات کرتے ہیں، پوری بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جس سے قوم ان کے ساتھ، ان کی یہ لیڈر بن کے گئے نا قوم کے. یہ پاکستان ملٹری کو ریپرزینٹ کرنے نہیں گیا وہاں پہ آئی ایس پی آر نے تو کہا کہ جناب یہ ملٹری سے ملا جا کے تصویریں لگائی ہیں سویلین لیڈرشپ کی. تو آپ یہ جو ہے ٹوپی ڈرامہ بند کریں اس کو. ٹھیک ہے نا. جس مقصد سے آپ جاتے ہیں، اور اگر آپ پاکستانی قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ ایک کھلی کتاب کی طرح جائیں، سینہ تان کے جائیں اور ان کو بتائیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بھائیوں کی طرح بیٹھنے آئے ہیں، یا ہم آپ کے ساتھ کوئی مصلحت کرنے آئے ہیں. یہ دشمنوں سے بھی آپ جا کے نیگوشیشن کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہے یہ ڈسیپشن اور یہ ڈسیور نما کاروائی جو ہے اس کو بند کر دیں. یہ دس ول ناٹ گو ود اینی بڈی. پہلی چیز اس کے اندر دیکھیں، میں جو سمجھاؤں میرے مطابق 3 عناصر ہیں اس وزٹ کے. ایک جو ہے وہ ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ. ٹھیک ہے جی. چلیں ٹھیک ہے، مان لیا کہ جی آپ ملٹری ہیں، ملٹری کہیں، سیکیورٹی ایک انوائرمنٹ ہے، سیکیورٹی جو ہے وہ فوج کا کام ہوتا ہے. تو یہ ایک پہلو ہے، لیکن یہ اس وزٹ کا سب سے اہم پہلو نہیں تھا. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. دوسرا آپ سمجھ لیں کہ جی 2 بڑے ملک ہیں جڑے ہوئے ہیں، اکانومی کوئی نہیں، ان کو سمجھ آتی ہے صرف اسمگلنگ. ٹھیک ہے نا. ڈرگس کی اسمگلنگ، اس کے بعد پیٹرول کی، یہ ڈیزل کی اسمگلنگ، پھر اس کے بعد یہ جتنے بھی گرین آئٹمز ہیں، لائف سٹاک ہے، چاول ہیں، جو مرضی آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا. اس کی اسمگلنگ. پھر اس کے بعد یار یہ جو ہے انسانوں کی اسمگلنگ. یہ جو آپ کا جا کے وہاں پہ گریک میں وہ پھٹا ہے جا کے وہ جو جی سر یورپ جاتے ہیں، بھاگ رہے ہیں ایران کے راستہ راستے سارا جاتے ہیں. یہی ہے. ایران سارا ترکی یہ اور ان کو لے پھر جاتے ہیں گریس بلوچستان میں لے جاتے ہیں، بلوچستان سے ایران جاتے ہیں، ایران سے پھر ہی آگے جاتے ہیں جو ہیومن اسمگلنگ. تو ایک اس کا جو عنصر ہے وہ ہے یہ اور سارا. ایران اتنا بڑا ملک ہے سر، اس سے گزر جاتے ہیں، کرتے ہیں اس کے روکا نہیں اوپر جاتا. ڈسکس کس طرح کرتے ہو ہیں نا سکتا ہے؟ عادل، اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. جی سر، اور جی سر. یہ آپ کے کافی پروگراموں میں آیا ہے، اور یہ سارا جو انہوں نے اپنا جو یہ نصیر صاحب جو ہیں، ڈرٹی ہیری صاحب، اور سارا انہوں نے ساری تربیت حاصل کی ہے بلوچستان میں. ابھی جا کے وہ ساری تربیت پورے پاکستان کے اوپر منڈنی شروع کر دی انہوں نے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں، یہ ایک دوسرا عنصر تھا اس کا. ٹھیک ہے نا. جس کو چاہے اکنامک انٹرسٹ کہہ لیں، چاہے ان کا اپنا جو اسمگلنگ انٹرسٹ ہے وہ کہہ دیں. مطلب ہے جو کھلی زبان میں ڈائریکٹ کروڈ ورڈ ہے اس کا، یہ جو اسمگلنگ ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہے وہ آپ انسرجنسی کی بات کر لیں. ٹھیک ہے نا.
اور نہ سوری تیسری چیز جو ہے وہ میں نے وہ تو سیکورٹی کے زمرے میں ہم بات کر لیں گے انسرجنسی کی. تیسری چیز جو ہے وہ سیکٹیرین ہے, نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے, ایران کا اور پاکستان کی جو ہے وہ حیت یہی ہے یار کہ ہم شیعہ سنی بھائی بھائی کر کے رہنے کے چکر میں اسی طرح چلیں. میں تو بچپن سے جو ہے وہ جا کے جب یہ محرم آتا تھا کنڈے کھاتے تھے, اور مطلب ہے کہ ان کی مجلسوں میں ہم بیٹھتے تھے. میں ایز اے سی او جو بھی ہمارے شیعہ بھائی تھے ان کے لیے اسپیشل انتظام کر کے ان کے لیے جب مجلس کا ٹائم ہوتا تھا ان کو بھیجتے تھے, اپنی گاڑیوں میں بھیجتے تھے کہ یار جتنے بھی ہیں جائیں اپنی مجلس اٹینڈ کریں. اور مجلس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا اور ہوتا ہے, آئی ایم شیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر فوج کے اندر کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا یار یہ تو سیکٹیرین چھوڑو, ہم نے تو ریلیجس بھی نہیں دیکھا. میرے بہت اچھے اچھے جو ہیں کرسچن جو ہیں ٹیچر رہے ہیں, سینئر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں فوج کے اندر جو ریلیجس پہلو ہے نا انٹرنلی, اور ایک خرافات جو ہیں اس کی جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے, بالکل نہیں, زیرو 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 ٹالرنس آن دیٹ. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ زیرو ٹالرنس جب کہتے ہیں تو یو ڈونٹ کلیمپ ڈاؤن لائک اے گسٹاپو, یو ڈونٹ کلیمپ ڈاؤن لائک فیشسٹ پرسن. پیار سے یار, یہ پیار کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں کے اتنے مطلب دوست ہیں, چاہے سیاہ ہیں چاہے سنی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. ابھی اس کو ذرا ہم ان تین فیکٹرز کو, اس کے اور بھی یہ آپ نے ایک اور بات بھی بیچ میں لے آئی, لیکن یہ کہ لیٹ می فوکس آن دس اینڈ فرام دی آرمی پوائنٹ آف ویو. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لیتے ہیں سیکورٹی ایسپیکٹ کو. ابھی یہ گئے, آپ دیکھیں کہ جو پاکستانی نیوز پرنٹ پہ میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے لگایا کہ جناب یہ جو بلوچستان کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں نا, اس کے لحاظ سے جو ہے وہ دے آر ٹرائنگ ٹو ٹاک ٹو دا ایرانینز اینڈ دس اینڈ. تو جو ابھی ریسنٹ بلوچستان کے اندر ہوئی ہیں ان کا تو اس سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, وہ زیادہ تر افغانستان ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ زوب میں ہوئی ہوں چاہے وہ پاڑا چنار میں ہوئی ہوں. ابھی پاڑا چنار کے اندر ایک عنصر آ جائے گا ایرانین. تو یہ کافی ایک ملا جلا ایک بہت ہی مکسڈ اپ تانا بانا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایرانینز کو ہمارے ساتھ شکایت ہوتی تھی کہ کیونکہ ایرانین جو بارڈر ہے نا, ایرانین پاکستانی بارڈر, اس کا جو بفر ہے نا پاکستانی سائڈ کے اوپر جو تفتان کا ایریا ہے اور پھر نیچے مکران کا جو ایریا ہے نا, یہ 100% سنی بیلٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اینڈ سنی بیلٹ اوور لیپس انٹو ایرانین بلوچستان, سیستان اور اوپر زیدان والے علاقے میں جو سنی مطلب ہے سائڈ جو ہے وہ اوور لیپ کرتی ہے آن ٹو دی ایرانین سائڈ. اور ایرانینس کو یہ تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ تمہارے لوگ جو ہے نا یہ آ کر گھر کرتے ہیں اس کے اندر, ایران کے اندر. اینڈ دیٹ ناؤ دا ہول ٹیبل ہیز ٹرنڈ, یو سی, کہ کیونکہ جو لوگ اور اس بیلٹ کے اندر خاص طور سے مکران کے اندر جو پہلے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, پہلے انسیڈنٹس ہوئے 30 ایف سی کے بندوں کو انہوں نے مارا ہے. اور یہ ساری جو ہے یہ انسرجنسی ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, اور یہ پھر بھاگ کے جاتے ہیں اکراس اینڈ دین ناؤ. تو دیکھیں نا پوری یہ ٹیبل ٹرن ہو گئی. ٹھیک ہے جی. جس طرح ابھی آپ نے افغانستان میں ٹیبل ٹرن ہو گئی, ادھر بھی آپ کی ٹیبل ٹرن ہو گئی. تو یہ آپ جو ایک انتہائی اسٹوپڈ ذہنیت کے ساتھ آپ ایون ایک سیکورٹی ایسپیکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں جہاں پر ہر ٹیبل آپ کے اوپر ٹرن ہو رہی ہے, ہر میز آپ کے اوپر الٹی ہو رہی ہے, تو آپ لے کے کدھر جا رہے ہیں ہمیں, پاکستان کو آپ لے کے کدھر جا رہے ہیں؟ یہ تو کوئی بھی مطلب ہے کہ سمجھے گا. ابھی آپ شکایت لے کے گئے نا, ابھی آپ کہہ رہے ہیں جا کے ایرانیوں کو کہ یار یہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر آپ ہماری, کیونکہ وہی جو لوگ انسرجنٹس ہیں یا جو مسکرینٹس ہیں یا جو ان کی تحفظات ہیں وہ لے کے جو بھی کاروائی کر کے وہ جاتے ہیں ایران کے اندر اور وہاں جا کے. اچھا, اس چیز کا ملٹری حل نہیں ہے. اس چیز کا جو حل ہے وہ ایک نیشنل کنسنسس ہے جہاں پر بلوچ بالکل سکون کے ساتھ پنجابی کے ساتھ بیٹھے, پنجابی جو ہے سندھی کے ساتھ بیٹھے, سندھی جو ہے وہ پٹھان کے ساتھ بیٹھے, پٹھان جو ہے وہ جی بی والے کے ساتھ بیٹھے. نیشنل کنسنسس جس کے اندر آرمی کا رول تو ہے ان دا سینس کہ اٹس اے نیشنل آرمی. پاکستان آرمی کے اندر ہر طرح سے ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن لیڈرشپ جو ہے نا ہیز ٹو بی نیشنلی ایکسیپٹیبل. اس وقت آپ خود رو رہے ہیں کہ جی پاکستان آرمی میں اور یہ جو عوام ہے ان کے اندر بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ وہ خلیج جو اگر پیدا ہو گئی ہے, اور ہو گئی ہے اگر مگر نہیں ہے اس میں, جو پیدا ہو گئی ہے نا, یہ آپ کو سویلین لیڈرشپ لا کر اور اس کو جوڑ سکتی ہے. آرمی چاہے اپنے سر پہ کھڑی ہو جائے نا, اس کو ابھی نہیں جوڑ سکتی. یہ جو ایک مفروضہ ہے یہ آپ کے دماغ میں آنا چاہیے. مسٹر عاصم منیر, آپ جو ہے ٹوپی پہن کے اور پوری یہ جو ہے نا پاکستان کو ٹوپی پہنانے کے چکر میں اسٹیپ بیک, گیٹ ٹو دا الیکشنز, اینڈ انسٹیڈ آف پولیٹیکل انجینئرنگ جو ابھی آپ نے جا کے جی بی میں کر دی, پھر اے جے کے میں کر دی, پھر اس کے بعد ہر طرف آپ جناب یہ چیز چل رہے ہیں, پیرالل آپ نے چین آف کمانڈ چلا دی آرمی کے اندر, آرمی کے اندر آپ نے خلیج پیدا کر دی. ٹھیک ہے جی. تو اس چکر سے جو آپ ایک سیکیورٹی کا پہلو لے کر ایران میں گئے, تو ایرانین تو وہ چے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جانتے ہیں آپ کو کہ
کہ آپ کی پوری فیملی جو ہے ادھر آ کے پھر کے گئی ہے اور آپ اس کے پاسپورٹوں کی موریں لوگوں نے دکھائی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ وہ چھپاتے رہیں کہ جناب کسی طرح نظر نہ آئے, تو اس قسم کے بندے کے ساتھ ایرانی کس طرح بات کریں گے؟ وہ کہیں گے یار ٹھیک ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا سمجھا دو, ٹھیک ہے, یو نو, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو ایرانینس کہ انہوں نے پھر آپ کو تھوڑا بہت ادھر کوئی مطلب ہے بٹھایا ہے, کچھ ہے, کیونکہ آپ نے وردی پاکستانی پہنی ہوئی ہے, وردی آپ نے پاکستان آرمی, انہوں نے جو مطلب ہے کریڈنس یا کوئی کریڈیبلٹی یا کوئی اہمیت دی ہے نا, وہ پاکستان کو یا پاکستان آپ کو نہیں دی. یہ جو تھا نا باجوہ والا کہ جی ہم گئے, میں گیا ہوں تو میں جا کے پیسے لے آؤں, وہ تو کون ہے بھائی, who are you? It is that appointment and it is that, you know, institution, it is that country that you represent has the weight. جب آپ اور پھر اوپر جا کے آپ ساری جگہ پر پتہ ہے کہ ایک تو آپ انلیگل طریقے سے اس اپوائنٹمنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ریٹائرمنٹ حالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی آپ نے جا کے ہر جگہ کے اوپر یہ ڈرامہ مچانا شروع کر دیا ہے. وہ پی ایس وہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا بھی ڈرامہ, اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا انہوں نے. جب ایک بندہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہوتا ہے, he cannot be any office holder of this پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی. یہ اس کے وہ جناب انہوں نے ایکس جو ہے وہ نواز شریف کا چمچہ جو ہے اٹھا کے اس کو انہوں نے بنا دیا. یہ ساری چیزیں جب ایک طرف ہو رہی ہوتی ہیں نا, تو جب آپ جس ملک میں جاتے ہیں اور اس سے آپ سیکیورٹی کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ اپنی بات کو بہت زیادہ جو ہے نا کمپرومائز کر دیتے ہیں. اٹ وونٹ ورک. دس واز نمبر 1 پوائنٹ. سر اس میں میں یہ ساتھ ساتھ فیڈ بیک لوگوں کی دیکھ رہا تھا, معذرت چاہتا ہوں دوسری اسکرین کے اوپر, اس کو آپ لنک اپ اگر آپ کریں گریٹر جیو پولیٹیکل سینیریو کے اندر, کیونکہ ظاہری بات ہے چائنا کی بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ, اور امریکن سے ہمیشہ ایک تعلق رہا ہے کہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ہمیں افغانستان میں یا ڈبل گیم کرنی پڑتی تھی. ادھر افغان طالبان کو ہم نے سپورٹ کیا, وہی افغان طالبان جو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم نے معاہدہ دوحہ میں سائن کیا تھا جناب امریکیوں سے, پاکستانیوں سے نہیں کیا تھا, اور امریکی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے الائز ہیں, ہمارے الائز کا بھی آپ نے لکھا تھا, تو ہے تو ہمارے ٹھیک ہے, ہمارے معاملات ٹھیک نہیں, لیکن ہمارے الائز ہیں, آپ کو ان کی سننی چاہیے, یہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن وہ طالبان یہ ماننے پر تیار نہیں ہے, اور ان کو ہم نے سپورٹ کیا, جس کے پیچھے ہم نے سلالہ کروایا, ان کو سپورٹ ہم کرتے رہے, اور جس کی وجہ سے ہم ڈبل گیم جو بھی ہوئی, ہماری اکانومی کی جو بھی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے, اعتبار کوئی ہمارے جرنیلوں نے ہمارا جو ہے پھٹے چک دیے. ڈبل گیم ہماری پرانی ہمارے جرنیلوں کی عادت ہے. اب یہ ڈبل گیم تو نہیں ہو رہی, اس کے سر چائنا ادھر انویسٹ کر رہا ہے. دوسرا سر چائنا کا بڑا انپورٹنٹ یہاں پہ رول ہے, نواز شریفوں کو اگر چائنا سپورٹ نہ کرتا تو ہمارے پاکستان کو تباہ برباد اس طرح نہیں وہ کر سکتے تھے جس طرح ابھی انہوں نے کیا. یہ واضح فیکٹ ہے. اور اگر کشمیر کے مسلمانوں کا ہمیں درد ہے, ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کا درد ہے, رائٹلی درد ہے, تو ہمیں چائنا کے مسلمانوں کا بھی درد ہونا چاہیے. یہ ابھی اس چیز کو سائڈ پہ رکھیں, کیونکہ چائنیز ہمارے ساتھ بزنس پہلے کرتے ہیں, دوستی یاری تو آپ کو پتا ہے باتوں انٹرنیشنل ریلیشنز میں اٹ از اباؤٹ نیشنل انٹرسٹ, اور وہ اپنا بزنس کپ آف ٹی وہ ضرور پی لیتے ہیں, لیکن جو گڈ ول انہوں نے اپنے پچھلے 15 مہینے میں جو گواہی ہے پاکستان میں, جو 50 سال میں بنائی تھی, وہ گواہی ہے. اور اب یہ جو پاکستان کے اندر ایک اسٹڈی آپ کو پتا ہے, اسٹڈیز چل رہی ہیں جناب کے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہونا چاہیے, جو میڈیا کنٹرول کا جو ماڈل ہے وہ چائنا والا کمنسٹ ماڈل کنٹرول وہ ہونا چاہیے, 100% کنٹرول اسٹڈیز اس کے اوپر چل رہی ہیں. پی ٹی اے پہ بھی او ٹی ایس کا جرنیل بٹھا دیا گیا اس وجہ سے. یہ تو ابھی ان کے جرنیلوں کے اپنے بچے اور فیملیز باہر ہیں, اس وجہ سے یہ ابھی اس طرح کا پنگا لے نہیں سکتے. لیکن پنگا یہ لے نہیں سکتے سر, لانگ ٹرم میں بھی نہیں لے سکتے, اتنی ان کا دم ہی نہیں ہے ان کے اندر سے. لیکن سر کیا یہ دوبارہ ڈبل گیم یہاں پہ ہو رہی ہے؟ ایران کا وزٹ جو ہے یہ ویسٹ کو میسج ہے کہ جس سانو پیسے نہ دیتے, یا محسن بیگ کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہ لگایا, یا میرا بندہ نہ لگایا, تو میں پھر چائنا اور ایران کے ساتھ چلا جاؤں گا. دیکھیں عادل, یہ جو آپ ڈبل گیم کی بات کریں, آئی تھنک آئی کیل دس پوائنٹ ارلیئر آلسو. یہ ڈیسیور ہے نا, ڈیسیور کیا کرتا ہے, یہ ملٹیپل ڈبل ٹرپل کوڈ پینٹا گیمیں کرے گا نا, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی ول ڈیسیو ہمسیلف, اینڈ ان دیٹ دا کنٹری ول گیٹ لیٹ ڈاؤن. ڈیسیور جو ہے وہ ڈبل گیمنگ کرے گا اور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی جب آپ خود کہہ رہے ہیں تو مجھے اسے لنک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑا اسٹاف, کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج نے اس کے اوپر ٹھپا لگایا ہے ڈیسیور کا, تو یہ کس کو ڈیسیو کر رہا ہے؟ پہلے اس نے آرمی کو ڈیسیو کیا ہے, ابھی یہ ملک کو ڈیسیو کر رہا ہے. ابھی جہاں جا کے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایران میں بیٹھا ہے, ان کو ڈیسیو کرنے کے چکر میں آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں, ان کو ڈیسیو کرنے کے چکر میں آپ جناب چائنا کی بات کر رہے ہیں, ان کو ڈیسیو کرنے کے چکر میں کتنوں کو ڈیسیو کرے گا یار؟ اسٹاپ اٹ ناؤ. اچھا, دوسری چیز آپ نے یہ جو بڑی جیو پولیٹیکل کی بات کی نا, میں تو ابھی اس سے بہت آری ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ہماری گیم سکڑ کے, بالکل سکڑ کے اپنے گھر کی گیم بن گئی ہے, ٹھیک ہے. آپ جیو پولیٹیکل بات کریں گے, ریجنل بات کریں گے, انٹیلیجنٹ مطلب انٹرنیشنل لیول کی بات کریں گے, اس قسم کی چیزیں, آپ اس سے بہت پیچھے آ گئے. ابھی آپ کی گیم جو ہے نا صرف اتنی رہ گئی ہے کہ آپ پاکستان کو سنبھالیں, پلیز کنٹرول نہ کریں پاکستان کو. پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا, ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ایران جو ہمارے ویسٹ میں, ایون افغانستان کو لے لیں, ٹھیک ہے نا, اوپر چائنا کو لے لیں اور پھر ادھر انڈیا کو لے لیں. اب یہ جو ساری سوچیں چلتی ہیں نا, یہ سوچیں چلتی ہیں ڈیپتھ میں. جو آپ جیو پولیٹیکل سوچ کی اور جیو پولیٹیکل ایکشن کی اور جیو پولیٹیکل
آپ سمجھ کی بات کر رہے ہیں یہ ابھی بہت واضح ہو گیا ہے. یہ ڈیپتھ میں چلتی ہیں, یہ لوگ ڈیپتھ میں چلتے ہیں. ہم لوگ صرف اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرتے ہیں, ڈیپتھ میں نہیں چلتے. ہمارا تو اتنا سکڑا ہوا آتا ہے. سب سے پہلے یہ عاصم منیر کا اپنا ذاتی مفاد, باجوے کا اپنا ذاتی مفاد, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر جو ہے آپ کون سی جیو پولیٹیکل گیم چلائیں گے یار؟ اسٹاپ اٹ. آپ ان بڑے بڑے لفظوں میں مت پڑھیں کہ جناب اس کو سمجھیں کہ جناب دا ڈیسیور, یہ جو لگایا یہ پاکستان آرمی نے اس کو جو ہے مطلب in simple word Asim Munir is deceiving the West and it is as simple Baba, as he that is deceiving and deceiving everybody. Iran as well and deceiving China as well. He is I have deceiving no, everyone because the for his thing is, personal interests. one second thing is کہ یہ بہت ہلکے اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے پلیٹ فارم پہ. اس کا جو پلیٹ فارم ہے وہ صرف تانا بانا ہے اس گسٹاپو کا, اور ایک پیرالل جو ایک اس نے ابھی بہت زیادہ اس کو چڑھا دیا ہے یہ ڈرٹی ہیری کمانڈ کو. تو یہ ڈرٹی ہیری کمانڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, یہ آرمی کی ریگولر چین آف کمانڈ کے اوپر نہیں کھڑا ہوا. اس بات کو سمجھیں آپ, ٹھیک ہے نا. اور یہ اتنی بڑی رفٹ پڑ گئی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس فوج کو کسی آپریشن میں جانا پڑے گا, وہ ابھی سوچیں گے کہ سیکٹر کمانڈر سے آرڈر لیں یا کور کمانڈر سے آرڈر لیں. یو نو نو, مطلب ہے کہ اٹ از ناٹ اے جوک یار, اٹ از اے ویری ویری سیریس تھنگ. Trust me, I'm not saying it as all hail OTS command. They have destroyed. میں And اس کو باجوہ تو OTS کا نہیں تھا, باجوہ کو یہ بات پتہ نہیں تھی یا باجوہ جان بوجھ کے کر گیا آپ کا بلوچی سر. عادل اس کو ہم بات کرتے رہتے ہیں. لیٹس گیٹ بیک ٹو دس تھنگ. ناؤ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دس اسمگلنگ تھنگ, یو نو کہ اسمگلنگ کے اندر جو ہے ہم نے بار بار بات کی ہے کہ یہ جو بھتا خوری شروع ہو گئی ہے نا, اور اس کے اندر جو ہے ڈائریکٹ پیسے جو ہیں وہ چلتے ہیں. سب سے بڑا جو اسمگلنگ, اور یہ دونوں جو ہیں ایران سائڈ کے اوپر بھی اور افغانستان سائڈ کے اوپر بھی, جو سب سے بڑا کنٹرول ہے کسٹمز سے بھی اوپر, لیوی سے بھی اوپر, پولیس سے بھی اوپر, جس طرح کی بھی آپ مطلب ہے کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ایجنسی کو لے لیں, سب سے بڑا جو ہے وہ ایف سی کا اس کے اندر رول ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ایف سی کے اندر آپ بھی رہے ہوئے ہیں, آپ نارتھ میں رہے, تھوڑا سا نا فرق ہے بٹوین ایف سی ان بلوچستان اینڈ ایف سی ان فرنٹیئر, ٹھیک ہے نا. کے پی کی اس میں اور ادھر حیت میں بہت فرق ہے. پھر ابھی ساؤتھ اور نارتھ ہو گئی ہے ان بلوچستان, ساؤتھ ایف سی اور نارتھ ایف سی. ساؤتھ ایف سی جو ہے نا وہ بھی انوالو ہے, لیکن نارتھ ایف سی از دا فرسٹ لائن of getting this smuggled stuff in, whether it is from Iran side, whether it is from Afghanistan side. اربا روپیہ چل رہا ہے اس وقت, بیکاز آپ نے دیکھ لیے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ویڈیوز کے ساتھ کہ بڑے بڑے مطلب وہ پک اپ سے لے کے باؤزر سے لے کے بڑے بڑے 18 ویلر سے لے کے بھرے کے بھرے جو ہیں تیل سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو یہ نارکوٹکس کی جو اسمگلنگ ہے, اور اس کے اوپر بھی جو ہے ایرانینس کا بڑا ایک, کیونکہ دیکھیں نا یہ جو آتی ہے نا جب شروع ہوتی ہے ڈرگس کی اسمگلنگ, تو چاہے اس کی ڈیسٹینیشن جو مرضی ہو, یہ ڈرگس جو ہیں یہ اس پورے راؤٹ کے اوپر بھی پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ اس کو ڈیسٹینیشن تک جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے پاکستان کے اندر جس طرح کلاشنکوف کام چلایا, اسی طرح ڈرگس اتنی آ گئی ہیں کیونکہ یہ ساتھ ساتھ پلفریج ہوتی ہے نا, اور جو چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں وہ ادھر ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سارا کچھ. تو ایران از آلسو گیٹنگ ایڈورسلی افیکٹڈ بائی دس ڈرگ شٹ, ٹھیک ہے نا. ابھی لیکن کیونکہ چلائیں گے, کیونکہ ایف سی نے, اور یہ ایف سی کا جو جرنیل آزاد ہیں, اور انہوں نے اب, اور یہ پیسہ لیتے ہیں ان دی گارب آف بلیک آپس ہیں, سمجھ آگے بات, یہ آپ نے بات کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ پیسہ جاتا ہے کس کے, لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ فیکٹر بھی جب آپ جا کے ادھر ایران کے ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں نا, تو ان کو یہ ساری چیز کا پتہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں, یہ پوری دنیا کو پتہ ہے. تو ابھی یہ آپ نے پھر تیل پانی مکس کر دیا, ٹھیک ہے جی. اور ابھی آپ جا کر کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور پھر آگے آدھی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. تو یہ چیز, آخری چیز جو تھی سیکٹیرین, اس کے اوپر میں بات کروں گا. دیکھیں بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے ایران کا ہماری شیعہ کمیونٹی کے اوپر. خانہ فرنگ ایران جو تھے ان کو بند تک کر دیا گیا, اور جہاں جہاں کانسنٹریشن ہے شیعہ کمیونٹیز کی, وہاں پہ یہ اور زیادہ انفلوئنس ان کا جو ہے وہ, آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, وہاں پر جو اپنے کلچرلی یا جو اپنے ریلیجیسلی جو بھی احکامات ہیں وہ ڈائریکٹ ایران سے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ابھی اس کے اندر جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں یہ کہیں پہ نہیں آئے گی, کیونکہ ابھی جا کے یہ ادھر جا کے اس نے یہ بھی سننے میں آیا, اس نے جا کے یہ چڑی بھی کھول دی ہے, ان کو جا کے کہا ہے کہ یار یہ جو شیعہ کمیونٹی ہے اس کو جو ہے یہ اس سے جو ہے اپنا عمران خان سے جو ہے ہٹاؤ, ٹھیک ہے نا, باقی ان کو لیڈ میں خود کر لوں گا. دیکھیں نا ابھی یہ کس لیول پہ بندہ جا سکتا ہے. اگر یہ بات بھی ابھی نکلنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ ایک اور مطلب ہے اینگل. اچھا پھر اس کے بعد آئی ڈونٹ نو
کہ اس بندے کا کیونکہ ذہنی مریض ہے یہ, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہی کین ڈیوائز اے پلان وچ ہیز اے گڈ اینڈ اسٹیٹ وچ از گڈ فار دا ہیومینٹی. یہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں نا, ہٹلر ٹائپ لوگ, جی سر, ان سے صرف پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کا امن اور اس ریجن کا بیلنس اور اس ریجن کی سینٹی, اور ایرانینز نے اس کا پرسنالٹی کارڈ سامنے رکھا ہوگا. ڈیسیور تو اپنی جگہ پر, لیکن اگر ایک ذہنی مریض کے ساتھ آپ بیٹھ کے کوئی بات کریں گے تو آپ تو بہت زیادہ کیئرفل ہوں گے کہ یار یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے جو میں بات کر رہا ہوں یہ مجھے کدھر پہنچائے گا. تو اس وقت یہ جو تیسرا ایسپیکٹ اس نے چھیڑ دیا ہے نا اس ملک کے اندر, اس کو فوراً سے پیشتر آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا. اگر آپ اس کو نہیں ایڈریس کریں گے آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کہانی کدھر رکے گی. سو ہی وڈ یوز اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ وچ از ایٹ ہز ڈسپوزل. ٹھیک ہے, ہی وڈ یوز اٹ ان اے ویری ڈسیپٹیو وے. ابھی تک اس نے جو چیز, میں تو دیکھیں نا, اگر یہ صرف اس نے وردی پہنی ہوتی اور رینک لگائے ہوتے اور اپوائنٹمنٹ سنبھالی ہوتی چیف کی, اور میں سمجھتا کہ یار یہ بالکل ایک لیول پہ جا رہا ہے, اس کے سامنے کوئی مطلب فرق نہیں ہے, یہ اپنے بچے کے ساتھ بھی اسی طرح ڈیل کر رہا ہے, یہ اپنی یونٹ 23 FF کے ساتھ بھی اسی طرح ڈیل کر رہا ہے, یہ آرمی کے ساتھ بھی اسی طرح ڈیل کر رہا ہے, یہ جناب اچھائی میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, قوم کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہے, ایون پولیٹیشینس کے ساتھ یہ اس طرح ڈیل کر رہا ہے. یہ کہتا ہے عمران خراب ہے تو کہتا ہے کہ جناب یہ نواز شریف بھی خراب ہے تو زرداری بھی خراب ہے نا. لیکن اس کی جو ڈسیپشن ہے وہ اس طرح آ رہی ہے کہ یہ ایک طرف کہتا ہے یہ ٹھیک ہے, دوسری طرف کہتا ہے یہ خراب ہے, اور عوام جو ہے جو جنرل سینٹیمنٹ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. بالکل سر, اس کے اندر یہ جا کر جو جمع خرچ کر رہا ہے اور اس کے اندر یہ جا کر دائیں بائیں سے جو ہے, ابھی اگر یہ بات جو ہے چلی گئی نا, سعودیز نے تو ابھی بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ لائن لے لی ہے, ٹھیک ہے نا. They've gone into a very, with MBS, they've gone into a very different paradigm. Even مودی نے کسی حد تک اپنا, یہ مودی کو میں خود ٹیررسٹ کہتا تھا, یہ امریکہ میں ٹیررسٹ ڈکلیئر تھا, امریکہ میں اس کے لیے ویزا بند تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن اس نے اپنے آپ کو 180 ڈگریز الٹا کیا ہے, اس نے پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے کہ یہ ٹیررسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس سے اس کے راستے کھل گئے, انڈیا کہاں سے کہاں چلا گیا, اور یہ جو چبڑ قسم کا, پہلے وہ آ گیا مسٹر یہ باجوہ صاحب, اس کے بعد آ گیا یہ کامبو بن گیا, یہ ایسا آ کے چپکا ہے پاکستان کے ساتھ یار, ایسا آ کے چپکا ہے, ہر چیز الٹی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. باہر سے تو اس وقت اتنی اسٹنک آ رہی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار بس دفع کرو, دفع کرو, نو بڈی وانٹس ٹو ڈو اینی تھنگ ود دیز پیپل. تو یہ تین عنصر تھے, اور تینوں عنصر جو میں نے بتایا ہے کہ یہ جا کے وہاں پہ ابھی جو انہوں نے تو صرف بات کی ہے نا کہ جی میجر جنرل سے مل کے آ گیا, تصویر لگا دی ہے وہ سویلین کی, ٹھیک ہے نا. میجر جنرل وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے جو ایرانین آرمی چیف ہے, اور تصویر انہوں نے لگائی کہ میٹنگ ہماری آرمی چیف کے ساتھ ہوئی ہے, آرمی چیف کے ساتھ ہوئی ہے بھائی, یہ تصویر لگائی نا. اور سر یہ غلطی ہے, بعد میں یہ کہہ دیں گے آئی ایس پی آر کی یہ تو ٹائپو ہو گئی ہے. ٹائپو کس طرح ہو سکتی ہے سر اس لیول کے اوپر, آپ کے خیال میں ٹائپو کی ہے انہوں نے؟ نہیں جی, دیکھیں تصویر جو انہوں نے لگائی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میجر جنرل صاحب سے ملنے, تو میجر جنرل صاحب میز کے بالکل کونے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تصویر تو کوئی ڈھنگ کی لگاؤ نا, تصویر تو وہ لگا دو جس کے اندر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ تصویر لگا دو. تو یہ وہ جو بلونگڑا نہیں ہے اپنا احمد شریف صاحب, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی ابھی کھچائی ہوگی کہ لگائی ہے تو نے تصویر یہ اور کر دیا ہے یہ, آپٹکس کچھ اور ہے, ہو کچھ اور رہا ہے. سو the thing is this کہ ان کے رگ پٹھے کا ملاپ جو ہے نا وہ نہیں ہے, they are just mixing up everything, every major step is a complete botch up. تو یہ آج کی تین باتیں تھیں which I thought must be shared. And اس کے ساتھ اگر آپ نے ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے نا which we should not forget is 9th May کے اندر جو انہوں نے parallel chain of command جو کہ یہ انٹیلیجنس والوں کے تھرو رکھ کے اور یہ ساری کارروائی کی, اور پھر یہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف نے آ کے ان 18 آفسرز کے بارے میں بات کی. وہ 18 وہ جو 18 آفسرز ہیں نا وہ ابھی سلطانی گواہ بن گئے ہیں, سمجھ آ گئی بات, وہ پرائم وٹنسز ہیں اس وقت, وہ 18 آفسرز کے ایکچولی وہ کیا کر رہے تھے اور ہو کیا رہا تھا وہاں پر. ان کو جو انہوں نے سزا دی دے ول ٹیل کہ اس کے اندر کتنا جو ہے 9th May کے اندر ان لوگوں کا شمولیت ہے جن کو انہوں نے جیلوں میں بند کیا ہے, جن لوگوں کے پیچھے انہوں نے FIR کی ہے, عمران خان کے پیچھے کیا ہے. عمران خان کو تو یہ صبح سویرے ادھر سے اٹھا کے لے گئے اپنا کورٹ سے, ٹھیک ہے نا. عمران خان کو کس طرح مان رہے ہیں 9th May میں. all these 18 people they are prime witnesses for that day کہ اس وقت آرمی کے اندر کیا ہو رہا تھا. سر یہ تو وقت آئے گا جب, تو اس وقت یہ سلطانی گواہ کھلیں گے, اور جب انشاءاللہ وقت جب آئے گا تب بات سمجھ ہوگی. لیکن مجھے جو سر بات پھر ایک مجھے ہضم نہیں ہوتی, یہ اس میں انہوں نے یہ جو لکھا ہے اس کو لوگ کہہ رہے ہیں چھوٹی موٹی بات ہے.
لکھا ہے چیف آف آرمی اسٹاف میجر جنرل آصم منیر. یہ سر ٹائپو تو ہو نہیں سکتا. یہ آصم منیر کو اس کی اوقات دکھائی گئی ہے یا پھر بتایا گیا ہے کہ آصم منیر کو بیسکلی تو اس کی اوقات ہی دکھائی گئی ہے, انڈر لائننگ میسجز ہے, یہ کیا ہے سر؟ what is going on actually? مطلب اس کا مطلب ہے کہ Iranians have called his bluff, ان کو ڈسیور کا پتہ چل گیا ہے. Iranians in my view they're very intelligent people and they've gone through a very big cycle of last 40 years 50 years of this revolution and undergoing isolation جس طرح ساؤتھ افریقہ وغیرہ کو تھا, sanctions, ٹھیک ہے نا, and even then and there are a lot of problems in Iran by the way even today. مہنگائی اتنی ہے ایران کے اندر کہ آپ کی سوچ ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو چیزیں جا رہی ہیں پاکستان سے یہ اسی لیے تو وہاں پر اتنی زیادہ وہ ایک بلیک مارکیٹ جو ہے وہ فلرش کر رہی ہے کیونکہ دونوں جگہ پہ اسٹیبلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اوپر سے جناب عاصم منیر صاحب اپنا کوئی ڈسیپشن پلان لے کے وہاں پہ پہنچ گئے. تو یہ جو آپ نے تہران ٹائمز کا جو دیکھا ہے آج, یہ تو چلیں اگر اتفاقاً بھی ہو گیا, اگر چھوٹی بات بھی ہو گئی, ایکچولی سمبولکلی یہ ہے کہ آرمی از پارٹ آف اینی کنٹری. آرمی ڈز ناٹ اوور رائڈ دا ول آف دا پیپل. آرمی اور آرم فورسز they just ensure what they are obligated to as per the constitution of whichever country. تو اس لحاظ سے ابھی اس چیز کو, اور آپ یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ a picture is 1,000 words. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اپنی ٹوپیاں پہن کے, تو آگے جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جس سے ملنے گیا یہ, اس کو انہوں نے کونے میں بٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. کہ اگر نیشنل لیول پہ آپ نے بات کرنی ہے تو آپ جو لیڈرشپ ہے اس ملک کی, الیکٹڈ لیڈرشپ ہے, آپ اس سے بات کریں. اس سے کو پریزیڈنٹ تو ملاقات پریزیڈنٹ نے کی ہے, ان کا آگے بیٹھا ہوا کون ہے بندہ سر؟ نہیں ملاقات کی ہے نا سر, وہ تو مطلب کرٹسی کالن ہو گیا نا. نیگوسیشنز جو انہوں نے, آپ تصویر آپ نے بھی شیئر کی ہے, نیگوسیشنز جو ہے یہ یا تو آفیشل کوئی اور ہے سر. وہ آفیشل تو مطلب ان کا کوئی منسٹر آف ڈیفنس ٹائپ بیٹھا ہے یا سیکریٹری ڈیفنس بیٹھا ہوگا, ایسے ہی لگتا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ یہ خامخواہ جا کر اپنے آپ کو یہ نا, اور جب جا کر یہ اپنے آپ کو اس طرح کریں گے نا تو یہ انٹرنیشنلی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی ہمارا جو ایک لیول ہے نا وہ یہ ہے کہ وی ڈکٹیٹ ایوری تھنگ. اور یہ اتنا بیوقوف آدمی ہے کہ ابھی نہ اس کا, ابھی تو اس کا مطلب وہ کیا بولتے ہیں کہ وہ چھاج نہیں ہٹا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا اس نے شروع کر دیا, ٹھیک ہے جی. ایران سے اس نے کل یہ چلا جائے گا کسی اور جگہ جا کے, کل کہے گا کہ یار میں نے کال آن کرنی ہے بائیڈن کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو ایسے تو نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. یہ اس کو ابھی وی ہیو ٹو ایز اے کنٹری, یہ جتنے بھی پرابلمس لے کے گیا ہے اور وہاں پہ ان کے ساتھ ڈسکس کیے, unless and until there is a national consensus, there is a national leadership, only they can take Pakistan forward, not people wearing uniforms and wearing these ceremonial dresses and things. No, it is not going to happen that way. Sir, thank you so very much for this very candid analysis and for this interview. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بہت ضروری تھا اس کو جاننا, اس کو ایکسپلور کرنا, اور مزید ہم اس کو ایکسپلور کرتے رہیں گے کیونکہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر وہ پوری دنیا اس کی نظریں پاکستان کے اوپر ضرور ہیں, لیکن the caption was کہ the deceiver is at work. تو ڈسیور دیکھیں وہ ڈسیو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا, پاکستان کو برباد کرنے میں تو بہرحال وہ کامیاب ہو گیا ہے, آگے ڈسیو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ دیکھا جائے گا, یہ دیکھنا بھی باقی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایک غدار کو ایک شیروں کی فوج کے اوپر جو ہے ایک لکڑ پکڑ کو اس کا سپہ سالار لگا دیا جائے تو وہ بیچارے شیر کیا کریں گے؟ وہ پھر جس طرح کی اس وقت OTS کمانڈ چل رہی ہے تو پھر بوائز بیچارے کیا کریں گے؟ فرسٹریٹڈ ہی ہوں گے اور تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں. اور گالیاں اس کو نکال سکتے ہیں جو بک رہے ہیں واضح طور کے اوپر, اکثر اوقات سننے میں آتی ہیں جب بھی جس دوست یار سے بات ہوتی ہے, حاضر سروس خاص طور کے اوپر. تو اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم کرے, لیکن اگر ہم اپنے حال پہ رحم نہیں کریں گے تو کس طرح کوئی اور رحم کرے گا, یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنی پرائورٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پچھلے 15 مہینے میں بہت سی ایسی متس ہیں, بہت سی ایسی چیز ہیں. 1971 میں ہم سمجھتے تھے کہ بنگالی جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں یہ پڑھایا گیا. اب یہ واضح ہو گیا کہ بنگلہ دیش والے ہمارے بہن بھائی ایسٹ پاکستان والے جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ سچے تھے. ہمیں جھوٹ پڑھایا گیا اور جھوٹ بتایا گیا اور آج دن تک بتائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, زبردستی ہمارے اندر گھسیڑا جا رہا ہے. بلوچستان میں مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے اس کو لے کے ہم کہتے تھے یہ ہندوستانی پروپیگنڈا ہے, خیبر پختونخوا میں سندھ میں کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے, دہشت گرد ہیں سارے. اب ہمیں پتا چل رہا ہے جب پنجاب میں مسنگ پرسن ہونا شروع ہوئے ہیں کہ نہیں, وہ سچ بولتے تھے, وہ سچے تھے, وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. بلوچی بھائی ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائی, ہمارے سندھی بہن بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے. اب پنجابیوں کو سمجھ آئیے. Boiled down to national consensus, national leadership.
نیشنل اور کنسنسس ہو گیا نا سر, نیشنل کنسنسس آج سے 50 سال تک یہ چل رہا ہے کہ چین ہمارا سمندر کے نیچے سے گہ رہا ہے, اوپر سے سارا پتہ نہیں کیا کیا آپ باتیں کرتے ہو. میں صرف ایک آفیشیل لیٹر چائنا کا میں نے ابھی یہ پوسٹ کیا ہے, یہ آپ دیکھ لیں. وہ کہہ رہا ہے جناب کہ پاکستان مسلم لیگ نواز از آلویز اے گریٹ فرینڈ آف چائنیز کمیونسٹ پارٹی ویدر اٹ از ان پاور اور از ان اپوزیشن پارٹی. فار گاڈ سیک, ہم آپ کو 50 سال سے اپنا دوست کہہ رہے ہیں, اور ہمارا جو ببل بٹ گروپ جس نے تباہ برباد کر دیا ہمارا ملک, اس کو آپ اپنا دوست کہہ رہے ہو. ڈیپر دین سیز اینڈ سویٹر دین ہنیز, اور پتہ نہیں ہم مالیہ سے آئے اور ہم ہاری ہائے ہائے کر دی, آپ نے لوٹ کے کھا گئے. آپ پورے کا پورا کور نکال کے بلوچستان سے اٹھا کے لے جاتے ہو, سونا آپ بھائی پروسیس کرتے ہو چائنا لے جا کے. ہمیں آپ نے یہاں سے ہماری بچیاں تک آپ اٹھا کے لے جاتے ہو, ہم کہتے ہیں نہیں جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے. یوکر مسلم سے ہم بات نہیں کرتے, کیوں؟ کیونکہ چائنا ناراض ہو جائے گا. چائنا کہتا ہے جناب پاکستان مسلم لیگ نواز is always a great friend of Chinese Communist Party whether it is in power or is in opposition party. I am sure the leader of opposition National Assembly you will continue to work as always promote friendship blah 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 blah. سر اس سچویشن کے اندر پرانا لیٹر تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں پرانا لیٹر ہے سر, 2000 اتنا پرانا بھی نہیں ہے, 25 جنوری 2021 کا ہے سر, اتنا پرانا بھی نہیں. بہت چیزیں چینج ہو گئی. جنوری 2021 کا کچھ بھی چینج نہیں ہوا سر, یہ مزید بڑا ہی ہے. پچھلے 15 مہینے میں کیا آپ مجھے بتائیں سپورٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, میتھس بسٹ ہوئی ہیں پچھلے 15 مہینے میں. 71 کی جنگ کی میتھ بسٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, مسنگ پرسن کی میتھ بسٹ ہوئی ہے, فوج جی شہیدوں کا خون بیچ کے جنرلوں نے جو جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں اس کی میتھ بسٹ ہوئی ہے. ویلفیئر چلا رہے ہیں جناب یہ ادارے, فوجی کاروبار جو چلا رہے ہیں وہ میتھ بسٹ ہوئی ہے. پاکستان میں جمہوریت ہے اب حقیقی طور کے اوپر, وہ میتھ بسٹ ہوئی ہے. اگلی میتھ یہ بھی بسٹ ہونے جا رہی ہے, یہ بھی انتہائی واضح طور کے اوپر یہاں پہ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ لیٹس سی how things will roll in respect to other things. آج کا جو تھا وہ خاص فوکس جو تھا وہ ایران کے ساتھ تھا, اور وہ بھی یہ کہ جہاں پر مسٹر عاصم منیر از ٹرائنگ ٹو ریپرزینٹ پاکستان, ٹھیک ہے جی. تو نو, دس ول ناٹ ورک. یو ہیو نو moral authority, no ethically you cannot represent Pakistan. جب تک آپ کے پاس ایک نیشنل کنسنسس والا لیڈر نہیں ہوگا اور ایک نیشنل کنسنسس والی گورنمنٹ نہیں ہوگی, تو آپ انٹرنیشنل ارینا کے اندر جس طرح ابھی سکڑ گئے نا, یہ آپ وہاں جا کے آپ مزید اپنی تذلیل کرائیں گے. سو لیٹس کلوز اپ فار ٹوڈے, اور آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے چیزیں مزید بڑھتی ہیں. عزیزان من, مجھے مجراد الراجہ اور کرن اکبر حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. ٹک ٹاک فرینڈ بہت